पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर से मिलने वीसी हाउस पहुंचे। बेटे हुसैन जाफर और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम मजहर के हमरा इस्तकबाल किया। कोट छुट्टा डेरा गाजी खान में पैदा हुए, टाट स्कूलों में पढ़े, अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी दानिशगाह पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। किस खूबी या हुनर ने यहाँ तक पहुँचाया? मेरा ख्याल है कि इसमें पेरेंट्स और की दुआओं का ज़्यादा असर है। अल्लाह की मेहरबानी है, क्योंकि जो मेरे लिए लोग दुआ करते हैं, अदरवाइज़ जो आपने जैसे फरमाया फैक्टर यही है कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, फिर डेरा गाजी खान के कॉलेज से पढ़ के यूनिवर्सिटी में आए, कभी भी ये इतनी तो ज़रूर ख्वाहिश थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरशिप अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन इस हाईएस्ट पोजीशन के लिए ये जिस वक़्त मैं वाइस चांसलर हुआ 2009-10 में फैसलाबाद में, उस वक़्त मुझे थोड़ा सा यकीन होने लगा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का वीसी बनूंगा। और जब मैं यूईटी टेक्सला शिफ्ट हुआ और वहाँ पे भी वाइस चांसलर की पोजीशन थी, फिर मुझे यकीन हो गया कि मैंने आना है पंजाब यूनिवर्सिटी में। मेरी रेगुलर जो पोजीशनिंग है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की है एज ए प्रोफेसर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया तो मुझे कोई डाउट नहीं था कि मेरा नहीं होगा। आई डोंट नो ये स्ट्रेंथ मुझे कहाँ से मिली। कोई ना कोई अपने पे यकीन की वजह होगी, वो एतमाद क्या था, वो खूबी हुनर? मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ जो मेरी वालदा ने मुझे किसी स्टेज पे कही, और वो ये थी कि अल्लाह ताला तक बड़ी तरक्की देसी। अब मैं सोचता रहा कि तरक्की तो ठीक है, बड़ी तरक्की से क्या मुराद है। तो फिर वो यहाँ पे आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अम्मा मेरी की दुआएं हैं। स्ट्रगल यकीनी तौर पर इंसान करता है। बहुत ही ब्रिलियंट लोग आपको मिलते होंगे, हैं इस वक्त, मेरे क्लास फेलोज भी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जितना मुझे नवाजा है और जितनी अचीवमेंट्स मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में की हैं, बंदा एफर्ट भी करता है लेकिन बाज़ वक़्त आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में मेहनत भी की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने इमीडिएटली उसका नेट रिज़ल्ट भी दिया है। मैं कह सकता हूँ कि फ़लाँ जो मेरी कंट्रीब्यूशन है वो एक्सेप्शनल है, वो आउटस्टैंडिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग में तालीम हासिल की, लीड यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ली, बजाय इंजीनियर बनने के उस्ताद बन गए, ऐसा क्यों? मैं जो ही फारिग हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की, तो मैंने डिफरेंट पोजीशनिंग पे काम की और एज ए केमिकल इंजीनियर ही काम किया, क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स पे काम किया। और जो एक इंजीनियर का जो टास्क होता है, जो इंडस्ट्रियल लाइफ होती है, मुझे उसका बखूबी 2 से 3 साल मैंने वहाँ पे लगाए। तो लेकिन टीचिंग जो है मुझे बहुत पसंद थी। जिस वक़्त मैं लेक्चरर बना पंजाब यूनिवर्सिटी में आके, उस वक़्त इन्होंने मुझे कोई 5,500 या 4,500 रुपया ऑफ़र किया, लेकिन मैं एटॉमिक एनर्जी में काम करता था, तो मेरी सैलरी जो है ना अबव 6,000 थी, और मैं अपने होम टाउन में था, डेरा गाजी खान में ही था। लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ाने से लगाव था, दैट इज़ वाई आई शिफ्टेड फ्राम माई होम टाउन लाहौर, और ये मेरे अपने इंटरेस्ट की जो है ना वजह थी। टेक्सला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, अब पंजाब यूनिवर्सिटी के बाइख्तियार वाइस चांसलर हैं। एक वाइस चांसलर किस हद तक यूनिवर्सिटी के मयार को बढ़ा सकता है? मुझे पहला काम एज ए वाइस चांसलर ये होता है कि मैं देखूं कि इश्यूज़ क्या हैं और मैंने इस इंस्टीट्यूशन को कैसे ड्राइव करना है। तो जो एनालिसिस था मेरे पास इस पीयू के हवाले से, वो कंपैरेटिवली वो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग थे, क्योंकि 2 इंस्टीट्यूशन वर अननोन टू मी। लेकिन जब मैंने वहाँ पे 4 साल एक इंस्टीट्यूशन में, 6 साल दूसरे इंस्टीट्यूशन में लगाए, तो हमें वहाँ से बहुत अच्छी इनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले। बिलियंस ऑफ रुपीज़ मैंने टेक्सला में खर्च किए इन 4 ईयर्स। लेकिन जिस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हूँ, तो यहाँ के चैलेंजेस और थे। जो वाइस चांसलर है ना सर, जो इसके पास अथॉरिटी यही है
انسٹیٹیوشنز جو رن ہوتے ہیں یہ اسپیشلی ہائر ایجوکیشن سیکٹر، وہ اسٹیچوٹری باڈیز کے تھرو رن ہوتے ہیں، اور اسٹیچوٹری باڈیز کو آپ نے ایکٹیویٹ کر دیا، اب آپ کے پاس وی این ہے، آپ ان باڈیز سے ڈسکشن کروائیں، ان کی اپروول لیں، اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک لیڈر کا جو رول ہے، جو ہائیسٹ پوزیشن آف اینی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، وہ وائس چانسلر ہے۔ اگر اس کے پاس ویژن ہی نہیں ہے تو وہ ڈرائیو نہیں کر سکتا اپنے انسٹیٹیوشن کو۔ تو میرا خیال ہے کہ میرے پاس جو 9-10 ایئرس کا پریویس ایز اے وائس چانسلر جو ایکسپیرینس تھا، پلس میں اس یونیورسٹی کے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے 2.5 ایئرس میں اتنی کامیابیاں دی، جو کہ میں ایز اے 32 ایئرس آف مائی اسٹے ان پنجاب یونیورسٹی میں بھی فیل کرتا ہوں شاید یہ اللہ کی بلیسنگ کے علاوہ یہ ممکن نہیں تھا۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہزاروں طالب علم زیر تعلیم ہیں، لیکن کیا اس کے معیار کا مقابلہ دنیا کی دیگر بین الاقوامی یونیورسٹیوں سے کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب سے اولڈسٹ، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ کہتا ہوں دا بیسٹ انسٹیٹیوشن آف دا کنٹری ہے، اور آپ اس کو کسی بھی اسپیکٹ سے آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ۔ ہمارے اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے پاس جو پوٹینشیل ہے، جو ٹاپ ورلڈ کلاس یونیورسٹیز ہیں، میرے خیال میں کسی بھی لحاظ سے پنجاب یونیورسٹی ان سے کم نہیں ہے۔ کچھ ایریاز ہیں وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے وہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس سے انسٹیٹیوشنز جو ہے ایویلویٹ ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یونیورسٹیز کی انٹرنیشنل رینکنگ میں پنجاب یونیورسٹی کا نام نہیں آتا؟ دیکھیں، جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر آف دا کنٹری، اس نے جو انٹرنیشنل ریس میں آنا شروع کیا وہ 2002 کے بعد آئی ہیں۔ اس سے پہلے یہ ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز تھے، دیز ور لائک اے کالجز، لیکن جس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن اسٹیبلش ہوا، فنڈنگ آنا شروع ہوئی۔ اب دیکھیں کہ ہم جیسے آپ فرما رہے ہیں، ہم کمپیریزن کرتے ہیں ٹاپ کلاس یونیورسٹی آف لیڈس کی، آپ نے جیسے میرا انٹرو میں کہا، یونیورسٹی آف لیڈس کا جو بجٹ ہے وہ پاکستان کے سارے ہائر ایجوکیشن سیکٹر سے زیادہ ہے، صرف ایک یونیورسٹی، اور اس کی رینکنگ جو ہے نا 80s میں ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے وہ لیڈز یونیورسٹی سے ڈبل ہے، دیٹ از وائی دے آر نمبر 1 ان یورپ اور ان دا ورلڈ۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے وہ کیمبرج سے ڈبل ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فنڈنگ کا کتنا امپیکٹ ہے۔ میں جب لیکچرر تھا ان 80s، لیٹ 80s، میں نے جب کیریئر سٹارٹ کیا، مجھے یاد ہے کہ ہم تو او ڈی لیتے تھے بینک سے، ہمارے پاس سیلریز نہیں ہوتی تھیں۔ ہم کمپیریزن کرتے ہیں یونیورسٹی آف لیڈس کے ساتھ، کیمبرج کے ساتھ، ٹاپ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ۔ پہلا پوائنٹ آتا ہے کہ فیکلٹی، ان انسٹیٹیوشن کے پاس 100% پی ایچ ڈیز ہیں۔ اس وقت ہائر ایجوکیشن میں جن کو ہم پی ایچ ڈیز اگر میں کہوں تو ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40% ہے، ریمیننگ 60% دے آر نان پی ایچ ڈی، دے آر ایم فل، اور دے آر 16 ایئرس آف ایجوکیشن ڈگری ہولڈر۔ پنجاب یونیورسٹی وی آر لکی کہ ہمارے پاس جب میں نے چارج لیا 2.5 ایئرس بیک، ہمارے پاس یہ جو نمبر تھا یہ 50s میں تھا پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر، آج جو ہے یہ اباو 80 ہے۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، جو یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، جس وقت آپ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی نے میرے 2018 میں فرسٹ ٹائم ہم نے اپلائی کیا کہ وی وانٹ ٹو بی ان یور ریس۔ اس سے پہلے تو ہم نے اس کے لیے ہم ریس میں ہی نہیں گئے۔ اب دیکھیں 2018 میں پنجاب یونیورسٹی 238 پہ آئی کیو ایس رینکنگ ان ایشیا۔ 2019 میں ہم اس کو پل کر کے 193 پہ لے گئے۔ 2020 میں ہم نے اس کو 170s میں لے کے، تو آپ دیکھیں کہ جس وقت ہم سٹرگل کر رہے ہیں، وی آر گوئنگ فار دیٹ ریس۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز ہوں یا ہائر ایجوکیشن سیکٹر آئسولیشن میں کام نہیں کر سکتا۔ آپ بہرحال آپ نے انٹرنیشنل گلوبل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے، اور ہم اس انسٹیٹیوشن کو لے کے گئے۔ ہمارا کریکولم ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، انفراسٹرکچر از دیئر۔ دو چیزوں میں، ایک کوالیفائڈ فیکلٹی
پلس فنڈنگ. اور میرے خیال میں ہائر ایجوکیشن سیکٹر اس کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے. صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید سے ملاقات طے تھی. ناشتے میں سرسوں کے ساگ، مکھن، مکئی اور چاول کی روٹی سے تواضع کی. وائس چانسلر آفس آئے. کمیٹی روم میں کور کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کی. کوئی ہماری ایک کمپلینٹ بھی عدالت نہیں کی. یہ فرسٹ ہے. اس سے پہلے تھوڑا بہت کیونکہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کی ٹریکنگ ہو سکتی ہے کہ میری درخواست کر رہا ہے. ہمارا مین فوکس جو ہے کہ پوری یونیورسٹی کو ڈیجیٹلائز کرنا جو ہے نا، یہ پیپر فری جو ہے نا، اب اس کے اوپر شفٹ ہوں. اپنے دفتر آئے. طالبہ کے مسائل سنے. پنجاب یونیورسٹی میں کتنے طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں؟ کتنے اساتذہ ہیں؟ کتنے کالجز ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس 47,000 اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں about 30% جو ہے نا پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، 70% انڈر گریڈ ہیں، 1300 فیکلٹی ممبرز ہیں، جو 1300 جو کہ ریگولر ہیں، اور ان میں 80% جو ہے وہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرس ہیں، کوالیفائڈ ہیں. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہمارے پاس 150 پلس پروفیسرز ہیں اور 140 کے قریب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. ان دا ہسٹری آف دا پنجاب یونیورسٹی اس سے پہلے اتنا نہ تو فیکلٹی ممبرس تھے. اور ملازمین کی تعداد کتنی ہے؟ 5,000 ملازمین. اور اس کے اندر کتنے کالجز ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر جن کا الحاق ہے؟ جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں، ایک ہمارے کنسٹیٹیوئنٹ کالجز ہیں. کنسٹیٹیوئنٹ کالجز ہمارے 7 ہیں، جس میں ہیلے کالج، لا کالج ہو گیا، اورینٹل کالج ہو گیا، جی، یہ 7 انوائرمنٹ، یہ 7 ہیں. اور جو ایفیلیٹڈ کالجز جو گورنمنٹ کے سارے ہی جو ڈگری کالجز ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ فار دا لاسٹ 50 ایئرس ہمارے ساتھ ہی ایفیلیٹڈ ہیں. وہ تقریباً 500 کے قریب ہے. دوسرے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو بیچلر ڈگری کو ایوارڈ کرتے ہیں ہمارے سے ایفیلیٹڈ ہیں، وہ تقریباً 150 کے قریب ہے. 2 لاکھ BA کے اسٹوڈنٹس کا سالانہ امتحان لیتے رہے ہیں، لیکن نیکسٹ ایئر سے 22 سے یہ بھی ڈسکنٹینیو ہو جائے گا. یہ پھر کون لے گا؟ یہ اب ہم ایک اور میکنزم لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ پرائیویٹ ایگزامز اب نہیں ہوں گے. تو ہم اب ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کو جو ورچوئل اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ماڈل ہے، اس میں ہم ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، شفٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے پرائیویٹ ایگزامز اب نہیں ہوں گے. ہم ان کو کورس میٹیریل دیں گے، ان کو پڑھائیں گے. کوئی میکنزم ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کا رقبہ کتنا ہے اور اس کا سالانہ بجٹ کتنا ہے؟ میرے خیال میں 2100-2200 ایکڑ پنجاب یونیورسٹی کی لینڈ ہے، اور اس کا بجٹ جو ہے وہ 9 بلین کے اوپر ہے، 9 بلین پلس سالانہ. اور اس میں 70% جو ریسورسز ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، اور 30% it is coming from the higher education commission, or you can say from the government side. لیکن 70% ہمارے اپنے ریسورسز سے. فیصل آڈیٹوریم آئے. رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد خالد خان اور امپلائیز یونین کے سینکڑوں ملازمین نے استقبال کیا. جناب وائس چانسلر کا بہت بہت شکر ہوں. ہمیشہ جب سے وائس چانسلر تشریف لائے ہیں، امپلائیز کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں کہ دوسری فیکلٹی ممبرس اور باقی افسران کو. آپ میں سے جتنے موسٹلی لوگ یہاں پہ اس حال میں موجود ہے، بلکہ پوری یونیورسٹی، کیونکہ اس کی کیپیسٹی 1800-2000 ہے،
لیکن ہمارے امپلائیز 5000 کے قریب ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مور دین 90% لوگوں کی پروموشنز ہوئی ہے. 90% لوگوں کی پروموشن. پوسٹ گریجویٹ بلاک پہنچے. غازی ہال میں یونیورسٹی کے آئندہ 5 سالہ پلان پر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کی تجاویز سنی. لیکن میرا پہلے والا جو کمپوننٹ ہے جس کے اوپر 5 سال ڈیپینڈ کرتے ہیں یونیورسٹی کا ویژن، آپ کے انسٹیٹیوٹ کا، آپ کے فیکلٹی کا، آپ نے اس انسٹیٹیوشن کو نیکسٹ 5 ایئرز میں یا ہمارے بعد جو لوگ آتے ہیں انہوں نے ان کو کیسے لے کے چلنا ہے. انٹرنیشنلی فیکلٹی ممبرز کو لے کے آئیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آپ لے کے آئیں. بایولوجیکل سائنسز ڈپارٹمنٹ آئے. لیبز کا دورہ کیا اور ان میں جاری ریسرچ پروجیکٹس پر بریفنگ لی. لیبارٹری میں مختلف انزائمز پر کام ہو رہا ہے. پنجاب یونیورسٹی کی مین لائبریری کا دورہ کرنے پہنچے. سٹاف نے گلدستہ پیش کیا. لائبریری کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا. اب گھر بیٹھ کر لائبریری کی کتابیں آن لائن پڑھی جا سکتی ہیں. کیلی گرافی کے لیے مخصوص کمرے کا افتتاح کیا. لائبریری میں 6 لاکھ کے قریب کتب موجود ہیں. لائبریری میں گوشہ قرآن کا افتتاح کیا. وائس چانسلر معاشرے کا سب سے تعلیم یافتہ ترین شخص ہوتا ہے. حکومت تنخواہ کتنی دیتی ہے؟ میرے خیال ہے سر یہ جو ہے نا میئریبل چیز نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وائس چانسلر کی پوزیشن اٹ سیلف وہ اتنا حاوی ہے، بھاری ہے، اس کو بے شک سیلری نہ بھی ملے تو کوئی حرج نہیں ہے. میرے ساتھ ایک اسٹیج پہ میں جب وائس چانسلر بنا تو مجھے سرچ کمیٹی نے پوچھا کہ آپ کتنا سیلری لیں گے. میں نے کہا میرے لیے اتنا ہی سفیشینٹ ہے کہ میں ایک وائس چانسلر ہوں. تو منی ڈزنٹ میٹر، کیونکہ یہ جو پوزیشن اٹ سیلف ہے نا سر، یہ میرے خیال میں اس کے یہ اماؤنٹ میں تولی نہیں جا سکتی. پھر بھی اندازاً میرے خیال میں میری فیملی کے لیے بلکہ بہت سارے اور فیملیز کے لیے بھی کافی. 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کتنے ملتے ہیں؟ 4 لاکھ سے زیادہ ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب وائس چانسلر پر سفارشوں کا بڑا دباؤ ہوتا ہے. سب سے زیادہ کس چیز کی سفارشیں آتی ہیں؟ نوکری کی، نمبر بڑھانے کی، یا داخلے کے لیے؟ ہر لیول پہ آتی ہیں، لیکن ایڈمیشنز ہیں، ایڈمیشن کے وقت بھی آتی ہیں، جب امپلائمنٹ ہے اس حوالے سے بھی آتی ہیں، نمبروں کے حوالے سے نہیں آتی. لیکن آنیسٹلی آئی شوڈ سے کہ ہم نے چاہے وہ اتھارٹیز ہیں یا ہمارے دوست ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار یہاں پہ ایک اپنے گورننگ پرنسپل ڈاکٹر صاحب نے ڈیفائن کیے ہیں، تو لہٰذا وہ مجھے زیادہ کہتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ میرٹ کے اوپر جائے گا، قانون لا کے مطابق جو چیز ہوگی وہ ہو جائے گی، اور اس کو وائلیٹ یہ نہیں کرے گا. لہٰذا وہ اپنا ایک جو کلچر بنا ہوا ہے اس کو پورا تو وہ کرتے ہیں کہ کارروائی سی تو ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر سٹریس نہیں کرتے. عرفہ کریم ٹاور پہنچے. صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سے ان کے دفتر میں ملاقات کی. یونیورسٹی کے 5 سالہ پلان پر صوبائی وزیر سے مشاورت کی. صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن خود رخصت کرنے باہر آئے. کتنے بچے ہیں اور
क्या क्या कर रहे हैं? मेरे सर अल्लाह सुब्हानो ताला ने 4 बेटे दिए और सबसे बड़ा बेटा जो ना ही हैज़ कम्प्लीटेड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर उसने मास्टर और PhD कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया. नाउ ही इज़ डूइंग पोस्ट डॉक रिसर्च इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA. जो सेकंड वन है ही हैज़ डन मेडिकल और वो आजकल इंग्लैंड में ट्रेनिंग कर रहा है, जो स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग होती है मेडिसिन में कर रहा है. और जो तीसरा है उसने केमिकल इंजीनियरिंग की मेरे ही इंस्टीट्यूट से, और मेरी ही इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से उसने PhD की है. नाउ ही इज़ ए पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर इन बेलफास्ट. और चौथा जो है ना हुसैन, वो FSC कर रहा है. बुनियादी तौर पर तो आप साइंस और इंजीनियरिंग के आदमी हैं. क्या शेर व शायरी से या मौसीकी से भी आपकी दिलचस्पी है? बहुत कम, ऑनेस्टली बहुत कम. सुन ज़रूर लेता हूँ, लेकिन कोई आप कहें कि कोई मुझे इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, नहीं, ऐसी नहीं. ना शेर व शायरी से ना? नहीं, मैं सुनता ज़रूर हूँ, आपके मुशायरों में जाता हूँ, करवाता भी हूँ, यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी करवाता हूँ. लेकिन आप मुझे अगर कहें तो मैं एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का इवेंट कर लूँगा. तो लेकिन बहरहाल क्योंकि मेरे अपने स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये दोनों एरियाज़ जो आपने फरमाए हैं, तो उस अपने बच्चों की ट्रेनिंग के लिए मैं ये जो है ना इवेंट्स करवाता हूँ. डॉक्टर साहब, आप यकीन रखते हैं 9/11 हुआ है, और किसने किया था 9/11? देखें, इस वक्त जो मीडिया का जो दौर है और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट्स प्लस इंटरनेशनल मीडिया ने जो कुछ शो किया, तो इस वक्त तो मेरे लिए उसको बिलीव करने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं. तो लिहाजा आई बिलीव इट कि दैट हैपन. पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस पहुंचे. कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की प्रिंसिपल सुमेरा जवाद और दीगर असातिज़ा ने इस्तकबाल किया. हैना मोलका अहमद गैलरी में कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया. हाल में लगे फनपारों को देखा और तलबा की सलाहियतों की तारीफ की. तारीखी सेनेट हॉल आए. ओल्ड कैंपस के मुख्तलिफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मीटिंग की. हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने उनसे गुजारिश की जिन प्रोग्राम्स को ड्यू टू सर्टन रीज़न्स हमने स्टॉप किया आपके प्रोग्राम्स, उसके हवाले से आप एडमिनिस्ट्रेशन से जो फैसिलिटीज़ रिसोर्सेज चाहिए आप हमारे से लें, लेकिन इसको इमीडिएटली उन टारगेट्स को अचीव करें. दोपहर का खाना फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में खाया. न्यू कैंपस पहुंचे. नमाज अदा करने जामिया मस्जिद आए. अल्लाह अकबर. नमाज की इमामत खुद की. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पहुंचे. ज़ेरे तामीर नए ब्लॉक का मुआयना किया और तामीराती काम पर ब्रीफिंग ली. पायलट प्लांट लेबोरेटरी का दौरा किया.
यहाँ वेस्ट से बिजली पैदा करने की मनसूबा साजी की जा रही है। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम पहुंचे। डायरेक्टर ताहिरा सलीम और डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स जुबैर भट्ट ने तलबा स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर ब्रीफिंग दी। तलबा और तालबात की बैडमिंटन और टेबल टेनिस की प्रैक्टिस देखी। वेट लिफ्टर ने 110 किलो वजन उठाने का मुजाहरा किया। एथलीट्स रूटीन प्रैक्टिस में मसरूफ थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 2 पहुंचे। हॉस्टल में मकीम गैर मुल्की तालिब इल्मों ने इस्तकबाल किया। यहाँ सोमालिया, नेपाल, ईरान और अफगानिस्तान से आए हुए तालिब इल्म रिहाइश पजीर हैं। गैर मुल्की तलबा के मसाइल सुने। पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव क्लब आए। कमेटी रूम में रिटायर होने वाले असातिज़ा से मुलाकात की। रिटायर्ड असातिज़ा को फूल पेश किया। रात के वक्त वीसी हाउस पहुंचे। घर पर सूबाई वजीर बराए एनर्जी अख्तर मलिक मिलने आ गए। बैरून मुल्क बेटों से ऑनलाइन गपशप की। असल में आज से कोरोना वायरस की वजह से डिवाइड किया है क्योंकि सबसे सब लोग हैं नहीं। रात के खाने में डेरा गाजी खान से मंगाए हुए मुर्गाबी, हिरन, बटेर, मग के शिकारी गोश्त से तवाज़ु की गई। आपके ख्याल में ऐसा कौन सा इनकलाबी कदम उठाया जाए कि पाकिस्तान का मयार तालीम मगरबी दुनिया के बराबर हो जाए? पाकिस्तानी सेक्टर के दो मेजर इश्यूज हैं, एक गवर्नेंस का है और एक क्वालिटी का है, और इसके साथ ही जो जीडीपी का एक अच्छा रीज़नेबल जो परसेंटेज है, आप अगर हायर एजुकेशन को देते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हायर एजुकेशन सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके पास पोटेंशियल है, और पोटेंशियल भी है, और वो जो गैप है जो डेवलप्ड वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का ये जो गैप है ये बहुत ही मिनिमम हो सकता है। नॉर्मली तौर पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया है गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, लेकिन हमने एटलीस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के लेवल तक आपने देखा है, हमने रिजॉल्व किया है इसको। बतौर तालिब इल्म और बतौर नौजवान आपकी कोई ना कोई सियासी वाबस्तगी रही होगी। अब बतौर वाइस चांसलर आप एक गैर जानिबदार आदमी हैं, तो तवाज़ुन कैसे कायम रखते हैं? यूनिवर्सिटी लाइफ में हमारे पास यहाँ पे यूनियंस थी, तो हम वोट की हद तक तो किसी ग्रुप को हम दे देते थे वोट, लेकिन हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्से नहीं रहे। सेकेंडली जो ये पोजीशन है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की, ये इतना नोबल प्रोफेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए मेरे ख्याल में आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अपने पेरेंटल रोल से आप थोड़ा सा भी हटें। लेकिन सियासी तंजीमें दबाव तो डालती होंगी। मेरा ख्याल है कि हमने जो अपने गवर्निंग प्रिंसिपल्स को, जो अपनी पॉलिसी को डिफ़ाइन किया है एट द यूनिवर्सिटी लेवल, तो वो चाहे वो सियासी तंजीमें हों या ग्रुप्स हों, मेरे ख्याल में वो यही देखते हैं कि हमारा जो वाइस चांसलर है वो इम्पार्शल है और वो किसी तरफ बायस्ड नहीं है। मेरे ख्याल में दिस इज़ द रिक्वायरमेंट जो कि हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। यकसा निसाब और यकसा निज़ाम तालीम का बड़ा चर्चा है, इसका मुस्बत असर होगा या मनफी? मेरे ख्याल में इसको टॉप से आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट फ्रॉम द बॉटम।
اس کو یونیورسٹیز سے شروع کریں, اس کو کالجز سے. لیکن اب تو اسکولوں سے شروع کیا جا رہا ہے. میں اپنی سجیشن دوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت میں انجینئر ہوں, آپ کے علم میں ہے, میں نے اپنے انجینئرنگ پروفیشن کے جتنے بھی کریکولم ہے اس کو ایٹ پار کیا ہے ود دا انٹرنیشنل کمیونٹی. اور میں نے 2017 میں واشنگٹن ایکارڈ کے ذریعے پاکستان کی جو انجینئرنگ کی ڈگریز ہیں, آئی واز دا کنوینر, آئی واز دا چیئرمین آف دا ایکریڈیٹیشن. اس وقت پاکستانی انجینئرز کی جو ڈگری ہے, انجینئرنگ یونیورسٹیز کی جو ڈگری ہے, وہ ایٹ پار ہے ود دوز ڈیولپڈ ورلڈ. اٹ مینس کہ پاکستانی یونیورسٹی کا کوئی انجینئر اگر اس کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے, وہ امریکہ میں کسی جگہ پہ بھی اس MIT کے, ہارورڈ کے, جو برکلے ہے, اس طرح کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے, پرووائڈڈ اس کے پاس وہ نالج لیول ہے یا اسکل ہے. اب ہم آتے ہیں سر, آپ نے بات کی ہم نے یونیورسٹیز کو کنورٹ کر دیا, ان کے کریکولم کو, ان کو سلیبائی کو انٹرنیشنل لیول پہ. ایک سٹیپ ہم اور نیچے آ جاتے ہیں. اب کالجز ہیں, کالجز میں ہمارے پاس فزکس ہے, کیمسٹری ہے, میتھمیٹکس ہے, بایولوجی ہے. میں نے جو فزکس کیمسٹری میتھ پڑھا, آج بھی اس طرح کا ہی کریکولم پڑھایا جاتا ہے. اگر ہم اس کو چینج کر دیں, اے لیول کا کریکولم لے آئیں, انہی میں فزکس اور کیمسٹری, میتھمیٹکس میں, بایولوجی میں, جو کہ آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن ہے, آپ اس کو ریپلیس کر دیں. اگین جو پریکٹیکل نیچر کے جو ماڈیولز ہیں, اس طرح چینج کیے جا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ نے یکساں نصاب تعلیم کی بات کی, ہمارا ایک بچہ اے لیول سے آ رہا ہے, او لیول سے آ رہا ہے, دوسرا ہمارے گورنمنٹ کے کالجز سے آ رہا ہے, FA FSC کر کے آ رہا ہے. میرے خیال میں اس کو دیکھنا ہم نے اس طریقے سے فردر اس گیپ کو ریڈیوس کر لیا, منیمائز کر لیا. آپ پھر ہائر سیکنڈری اسکول پہ آ جائیں جس میں میٹرک ہے, او لیول کے کریکولمز لے لیں. آپ کم از کم سائنس کے جو سبجیکٹس ہیں ان میں تو آپ امیڈیٹلی چینج لا سکتے ہیں. وائس چانسلر بنے تو اس وقت میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے. بعد ازاں آپ ہی کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے وزیر اعلیٰ بزدار بن گئے. تو کیا دونوں حکومتوں کے فرق سے آپ کے ساتھ برتاؤ میں بھی کوئی فرق پڑا؟ میں سہیل صاحب آپ کو عرض کروں کہ میں نے جو پہلی میری اپوائنٹمنٹ ایز اے وائس چانسلر ہوئی وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی. مجھے جو سیکنڈ ٹینیور ملا وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ملا. اور جب میں UET ٹیکسلا کا VC بنا تو میاں شہباز شریف صاحب کے تھرو میں اس کا چیف منسٹر تھے, تو میں وہاں پہ اپوائنٹ ہوا. جب میں پنجاب یونیورسٹی کا VC اپوائنٹ ہوا تو آف کورس میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے. اس 9-10 سال کا جو میرا وائس چانسلر کا ٹینیور ہے, میرے خیال میں میری جو کمیونٹی ہے, میرے جو اتھارٹیز ہیں, ان کو میری ورکنگ کا انداز ہے, ہاؤ آئی ورک, اور میری ویلیوز, میرے پرنسپلز جو ہے, چاہے وہ چیف منسٹر میاں شہباز شریف صاحب ہوں یا بزدار صاحب ہوں, یا میرے منسٹرز ہوں یا میری اتھارٹیز ہوں, اور میرے پرنسپلز جو ہے نا, دیز آر ویل نون ٹو ایوری ون. اور وہ یہ ہے کہ میرٹ ہے, میرٹ کو ڈیویٹ نہیں کیا جا سکتا. لا ہے, اس کو ڈیویٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹرانسپیرنسی ہے, ہم نے ہر لیول پہ ٹرانسپیرنسی لے کے آنی ہے. آنیسٹی ہے. تو میرے خیال میں اگر جس وقت یہ آپ ٹرسٹ جو ہے ڈیولپ کر دیتے ہیں اور میسیج میکسیمم لیول پہ کمیونٹی کے پاس چلا جاتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے, تو پھر آپ کو کوئی جو ہے نا ڈسٹرب یا افیکٹ نہیں کر سکتا.